حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 جنوری 2023 ہے، اتوار کا دن ہے، 8 جمادی الثانی ہے۔ بات کریں گے تمام تر عالمی ادارے جو انسانی ہمدردی کے لیے کام کرتے ہیں، NGOs ہیں، ان کا مسلمان ممالک میں کیا کردار ہے، اور وہ صریح مسلمان جو اپنے ملکوں میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کیا کردار ہے۔ اسلامی امارات افغانستان میں خواتین پر غیر ملکی NGOs میں کام کرنے پر پابندی کے بعد، اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز میں اسلامی امارات احکام کی پالیسیز جو انہوں نے نافذ کی ہیں ان کی پابندی نہ کرنے پر یونیورسٹیز میں خواتین کے داخلے پر پابندی، وقتی پابندی کے پر جو ہیں وہ عالمی ادارے کیا کام کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں UN کے اسپیشل نمائندہ خاص مارکس پسٹل وفد سویت مولوی عبدالسلام حنفی، جو کہ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ ہیں، ان سے انہوں نے کل ملاقات کی، اور اس ملاقات میں افغانستان کے OCHA کے سربراہ، اکبر انسٹیٹیوٹ اور NECDO آفس کے سربراہ شامل تھے۔ اب مسئلہ کیا تھا اس ملاقات کا، اتنی جلدی اور اتنی اہم ملاقات کرنے کا؟ اس ملاقات میں UN کے نمائندہ خاص نے خواتین کے لیے یونیورسٹیز کو بند کرنے اور ملکی اور غیر ملکی اداروں میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی کے بارے میں بات کی، اور کہا کہ ان فیصلوں پر نظر ثانی کریں، ہم نظر ثانی کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نمائندہ خاص نے بتایا کیا 28 ملین افغانیوں کو بین الاقوامی امداد کی ضرورت ہے، اور موجودہ حالات میں بین الاقوامی کمیونٹی کو افغانستان میں انسانی امداد کے بارے میں دوبارہ سوچنے کی طرف ابھار رہے ہیں کہ جو آپ پابندی یا جو اسلامی نظام نافذ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بین الاقوامی لوگ جو ہیں وہ امداد دینے کے لیے دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دیں یا نہ دیں۔ اور ہماری درخواست ہے کہ اسلامی امارات کی یہ تمام تر معاملات اپنی اعلیٰ لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کریں۔ درخواست بھی کر رہے ہیں اور دھمکی بھی دے رہے ہیں، فرق آپ خود کر لیں۔ افغانستان میں UN کے نمائندہ خاص اسپیشل ایڈوائزر فیرن کوائز نے کہا کہ آنے والے نئے سال 2023 میں افغانستان کو امداد دینے والے ملکوں کو $4.5 بلین کی درخواست کی گئی تھی۔ بدقسمتی سے ان پابندیوں کی وجہ سے ہم یہ امداد حاصل نہیں کر سکے۔ اور اس کے علاوہ اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے اس وفد کو ویلکم کیا، اور کہا کہ افغانستان میں UN کی طرف سے کیے جانے والی امداد اور امدادی کاموں کی ہم تعریف کرتے ہیں، ان کو سراہتے ہیں۔ ہمارا ملک پچھلے 40 سال سے جنگ کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا شکار ہے، جن کے لیے ہمیں انٹرنیشنل امداد کی ضرورت ہے، بین الاقوامی کمیونٹی کی طرف سے ہمیں امداد کی ضرورت ہے۔ اور کہا کہ آپ کی طرف سے اٹھائے جانے والے معاملات کو سمجھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی امداد کی بندش سے ہمارے لوگوں کی مشکلات بڑھ جائیں گی، اور یہ حل کرنے میں آسانی نہیں ہوگی۔ اور بتایا کہ بین الاقوامی برادری کو اسلام، افغانستان اور افغان لوگوں کی اقدار اور روایات کو سمجھنا چاہیے۔ آخر پر مولوی صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات تمام تر بین الاقوامی اداروں کے کاموں اور سرگرمیوں کو سر انجام دینے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ ان اداروں کو کام کرنے میں مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اب بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی تمام تر اعلیٰ لیڈرشپ، ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب اس پر بارہا بات کر چکے ہیں کہ انسانی امداد اور منفی سیاسی پروپیگنڈے کو آپس میں نہ جوڑیں۔ اگر آپ افغانستان میں انسانی امداد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ ایک چیریٹی اداروں کی، چیریٹی انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے کریں، اس کو انٹرنیشنل بین الاقوامی سیاست سے نہ جوڑیں، اپنے قوانین ہم پر لاگو کرنے کی کوشش نہ کریں، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ لیکن یہ ادارے ابھی تک باز نہیں آ رہے۔ اب بات کریں گے یہی ادارے افغانستان میں آج تو چوں چوں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے دوسرے تمام تر ملکوں میں جہاں پر مسلمان اقلیت کی صورت میں رہتے ہیں یا مسلمانوں کے اپنے ممالک نہیں ہیں،
ان میں ان لوگوں کا کیا کردار رہا ہے۔ انڈیا میں حجاب پر پابندی اور مسلمان خواتین کا کالج اور یونیورسٹیز میں داخلہ بند کر دیا گیا کہ اگر یہ حجاب کر کے آئیں گی تو ان کو ان سکولز اور کالج اور یونیورسٹیز میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، ان سے ان کی تعلیم چھینی گئی۔ لیکن ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ کوئی بھی انسانی ہمدردی کا ادارہ، بین الاقوامی ادارہ، UN ہو جائے، اقوام متحدہ کے تمام تر پینل سے کام کرنے والے دوسرے ادارے ہو جائیں، کسی نے بھی اس معاملے پر آواز نہیں اٹھائی۔ فرانس میں حجاب پر پابندی لگائی گئی، کسی نے اس پر آواز نہیں اٹھائی۔ برما کے مسلمان مرد اور خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا سلوک کیا گیا ہے، ان سے زندگی کی بنیادی ضروریات چھین لی گئی، انہیں زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم کیا گیا، ان کے قتل عام کیا گیا، لیکن وہاں پر ان اداروں کی زبان اوپن نہیں ہوتی، کھلتی نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے۔ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مسلمان خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو ان سے علیحدہ کر کے بورڈنگ سکول میں جہاں پر انہیں اسلام کا نام بھی نہیں لیا جاتا، ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ادارے وہاں پر نہیں بولتے۔ کشمیر میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں وہاں پر کس طرح زندگی گزار رہی ہیں، یہاں پر یہ ادارے نہیں بولتے۔ فلسطین میں خواتین کے ساتھ، فلسطین کے مسلمانوں سے ان کا حق چھین لیا گیا ہے، ان کے ساتھ یہ ادارے نہیں بولتے، کیونکہ یہ ادارے ہیں یہود و نصارہ کے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے وہاں پر یہ ادارے کبھی جا کر ان مسائل کو حل نہیں کرتے، حل کرنا دور کی بات، ان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھاتے۔ انہیں اسلام سے دشمنی ہے، اسلام کے قوانین سے دشمنی ہے، اسلام کے نظام سے دشمنی ہے اور مسلمانوں سے دشمنی ہے۔ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں بول سکتے۔ افغانستان میں اگر امداد ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی ان کے منفی عزائم شامل ہیں، ان کے اپنے بہت سارے معاملات ہیں جن کو وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت افغانستان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ ان مسائل کو اپنی حکمت عملی سے حل کریں گے، سیاسی تدبر سے حل کریں گے، لیکن کبھی بھی کفر مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ امداد بھی نہیں بند کریں گے کیونکہ ان کو ضرورت ہے وہاں پہ جانے کی، یہ ان کو تعلقات کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیشہ بزدل لوگوں سے لڑتے ہیں، لیکن جو غیرت مند مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ یہ مذاکرات کریں گے۔ اسلام یوں ہی چمکتا دمکتا رہے گا، اسلام کا جھنڈا مضبوطی کے ساتھ ہوا میں لہراتا رہے گا، اسلام کے قوانین ضرور نافذ ہوں گے۔ کوئی بھی سازش اسلام کے قوانین، اسلام کے نظام کو نہیں روک سکتی، لیکن مسلمانوں میں غیرت، مسلمانوں میں ہمت، مسلمانوں میں حمیت جب تک باقی ہے اسلام کا نظام انشاءاللہ باقی رہے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔